آج کل سردی پڑ رہی ہے نا، آپ کو پتا ہے سردی کا بھی جہنم میں عذاب ہے۔ گرمی کا عذاب تو آپ نے سنا ہوگا، سردی کا بھی عذاب ہے۔ اور ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جب مجرمین کو وہاں ڈالا جائے گا تو سردی کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور گرمی، جہنم کی گرمی المان والفیس۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں نا، خوف خدا کیسا تھا۔ ایک روز آپ ایک تندور کے پاس سے گزرے، تنور جس کو کہتے ہیں، ہم بھی جاتے روٹی لینے۔ اب ذرا دیکھو، دل ذہن دیکھو، یا اولی الابصار، عبرت والوں کے لیے قرآن میں بڑے میسج ہیں۔ تنور کے پاس گئے، اس میں آگ جل رہی تھی۔ آپ نے جب تنور کی آگ دیکھی تو آپ گھبرا گئے، آپ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اچھا اب جب یہ دیکھا نا، اب بے چینی سے زمین پر گر گئے، اتنا تڑپے کہ ڈر تھا کہ آپ کے جوڑ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے تنور کو دیکھ کر، روٹی والے کے پاس۔ اور پھر گرمی کے دنوں میں جب دھوپ میں آتے تو کہا کرتے، اے اللہ پاک، ہم تیرے بنائے ہوئے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے؟ کاش یہ ہمارے ذہنوں سے غفلت کا پردہ دور ہو جائے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر، کتنے دن ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کو کھول کے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن وہ قرآن جو ہمارے لیے حبل ممدود من السماء، جو اللہ کی طرف سے لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا رب کے دست قدرت میں ہے اور ایک جو ہے وہ بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کبھی چاہیں کہ رب سے باتیں کرنا چاہیں تو قرآن کو کھول کے بیٹھ جائے گا۔ کب قرآن کو کھولا ہم نے؟ قرآن کو پڑھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ ایک ایک اس کا لفظ ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ ابھی مولانا عرفان صاحب بیان کر رہے تھے، ہم لوگ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، لیکن ہم لوگ خود نیک نہیں ہونا چاہتے۔ شوہر جب تھکا ہارا گھر میں داخل ہو تو عورت مسکرا کر اس کا استقبال کرے۔ جہاں تہاں کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، گھر میں جب داخل ہو تو عورت اس کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس جہان میں پریشانی اٹھانے کے لیے تنہا نہیں ہے، اس کی بیوی قدم قدم پر اس کے ساتھ ہے۔ یہ تمہارے سر کا تاج ہے، یہ تاج جب سر سے اتر جاتا ہے کوئی عزت باقی نہیں رہتی، بچوں کا کوئی سہارا نہیں رہتا۔ یہ صرف روٹی کا انتظام نہیں کرتا ہے، یہ تمہارا محافظ ہے، تمہارا مان ہے، تمہاری عزت ہے۔ یہ عزت کی ایسی دیوار ہے، اگر یہ گر جائے تو کوئی عزت باقی نہیں رہتی، کوئی مقام نہیں رہتا۔ لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، نظریے بدل جاتے ہیں، زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے، بے حیائی کتنی ہی پھیل جائے، لیکن ایک عورت کی عزت ہمیشہ ہمیشہ اس کے شوہر کی وجہ سے۔ شوہر کے بغیر اس کے جہان ویران ہو جاتا ہے۔ جب شوہر کا ساتھ نہ رہے تو عورت کو احساس ہوتا ہے اس کی تو ساری عزتیں ہی شوہر کی وجہ سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے، جو بندہ اس دعا کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن میں اس بندے کے لیے 20 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 20 لاکھ نیکیاں، یہ کوئی چھوٹی نیکیاں نہیں ہے۔ ہم پورے دن میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے 1000 نیکیاں بن جائے گی، 500 نیکیاں بن جاتی ہے۔ صدقہ بھی دے دیا، خیرات بھی پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لی، کتنے نیکیاں ہمیں ملے گی؟ قرآن بھی ہم نے پڑھ لیا زیادہ سے زیادہ 2000 3000 4000۔ لیکن حضور نے فرمایا ایک دعا میں تمہیں ایسی نہ سکھلا دوں، صرف اس کو پورے دن میں ایک دفعہ پڑھ لو، 20 لاکھ نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اور یہ 20 لاکھ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔